السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جی۔ وعلیکم آج بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، السلام۔ گریجویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ QC1 میں سے۔ تو یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے، ایک بڑی خوشی کی بات ہے، ایک بڑا مبارک سفر آپ نے شروع کیا، تو آج اس کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا۔ تو آج ہماری جو پریزنٹیشنز ہیں نا، وہ تین چیزیں ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی سٹوری سنیں گے، اس کے بعد ہم چھوٹی سی سٹوری سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم QC2 کا تھوڑا سا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن ہوگا، اور اس کے بعد پھر رزلٹ ہوگا۔ جیسے وہ بچوں کا ہوتا ہے نا، پیرنٹس ڈے یا رزلٹ ڈے ہوتا ہے، تو اس میں پہلے تھوڑا سسپینس جو ہے وہ رکھتے ہیں، آخر میں جا کے رزلٹ بتاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی اسی سفر طریقے سے کا کام لینا پڑے گا پھر۔ ہاں بس تھوڑا ایسے ہی ہے۔ تو آپ لوگ بے شک اپنے مائکس وغیرہ آن رکھیں، اب ظاہر ہے کلاس تو نہیں ہے یہ، تو اگر آپ لوگ کوئی درمیان میں کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ڈسکس کرتے ہوئے ایسے ہی۔ اچھا جی، سٹوری ہے عاصم صاحب کی۔ عاصم صاحب جو ہے نا، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ایک تفریحی مقام پہ جانے کا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں۔ تو ان کا نا سفر شروع ہوا۔ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو تھوڑا سا آگے گئے، تو رستے میں ایک شخص کھڑا ملا۔ عاصم صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں مال ہوں۔ تو عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا ہم اسے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور، کیوں نہیں، ہمیں اس سفر میں اس کی بڑی ضرورت پڑے گی، اور یہ تو بڑے فائدے والی چیز ہے، اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عاصم صاحب نے مال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آگے بڑھے۔ جب تھوڑا اور آگے گئے تو آگے ایک اور شخص کھڑا نظر آیا۔ عاصم نے پھر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں منصب اور مقام ہوں۔ تو عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے، کیا ہم اسے اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور ضرور، کیوں نہیں، اس کی وجہ سے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، ہمیں ہر جگہ انٹری مل جائے گی، ہم ہر لذت اور سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو عاصم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر مزید آگے بڑھا۔ تو اس طرح سفر میں بہت قسم کی چیزیں ملتی رہیں، اور وہ اپنی بیوی بچوں سے پوچھتا رہا۔ بیوی بچے اسے اوکے کرتے رہے کہ جی یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ان سب کو ساتھ بٹھاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں دین ہوں۔ تو عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا اسے بھی ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی بہت جلدی ہے، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، ابھی ہم دنیا کی سیر اور انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسے ابھی ساتھ بٹھا لیا تو یہ پھر ہمارے اوپر بلا وجہ ہزار پابندیاں لگا دے گا، یہ کہے گا پردہ کرو، حلال دیکھ اور حرام میں فرق کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور بھی بہت سی پابندیاں لگا دے گا، اور ہمیں جو ہم انجوائے کرنے نکلے ہیں تو ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے، اور ہماری لذتوں میں رکاوٹ بنے گا۔ لیکن ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم تفریح مقام سے واپس آ رہے ہوں گے نا، تو اس وقت ہم اسے ساتھ بٹھا لیں گے۔ تو عاصم مان جاتا ہے ان کی بات، اور اس طرح وہ دین کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے ہی جاتے ہیں تو آگے ایک چیک پوسٹ آ جاتی ہے۔ چیک پوسٹ پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ عاصم صاحب سے کہتا ہے کہ جی آپ گاڑی سے اتریں۔ عاصم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے تمہارے سفر کا وقت تو ختم ہو گیا، اب مجھے تمہارے پاس سے دین کی تفتیش کرنی ہے۔ تو عاصم ایک دم سٹک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین کو تو میں ابھی پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میں ابھی بالکل، یہ ابھی میں تھوڑا سا پیچھے واپس جاؤں نا تو میں دین کو لے کے آ سکتا ہوں ساتھ، تو مجھے اگر آپ اجازت دیں، مہلت دیں مجھے تھوڑی سی، تو میں جاؤں اور جا کے دین کو اپنے ساتھ لے آتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، اب واپسی تو ناممکن ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عاصم کہتا ہے مگر میرے ساتھ باقی سب کچھ ہے، دین نہیں ہے لیکن باقی سب کچھ ہے، میرا مال ہے، میرا منصب ہے، میرا مقام ہے، میرے بیوی بچے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ
یہ ساری چیزیں تو ادھر ہی چھوڑنی پڑیں گی تمہیں. تمہیں جو ساتھ چیز لے کے جانی تھی وہ تمہارا دین تھا. تو اب وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. تو تمہیں تمہارا مال منصب اور اولاد کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. صرف دین ہی تمہارے کام آ سکتا تھا جسے تم چھوڑ آئے ہو. تو عاصم اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں موت ہوں. تو جس سے تم غافل تھے، تم عمل کو بھولے رہے. عاصم نے ڈرتی نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا گاڑی کی طرف کہ کوئی میری مدد کرے. تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیوی بچے اس کو اکیلے چھوڑ کر اس کا جو مال اور منصب اور وہ جو ساری سہولیات جو وہ اس نے رستے میں سے پک کی تھی، وہ ساری لے کے اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. اور کسی کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اعظم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ اترتا. تو دیکھا جائے تو دنیا کی جو زندگی ہے نا، وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ عارضی ہے، اور دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو دنیا میں چاہے کوئی کتنا امیر ہو، چاہے کوئی کتنا غریب ہو، آخر میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بس یہی ہے جو نیچے نظر آ رہا ہے نچلے حصے میں تصویر کے. اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے نظر چرائے ہوئے ہیں. تو اب اگر ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو سٹوری ہے کیا یہ فرضی کہانی ہے، تو نہیں، یہ فرضی کہانی نہیں ہے. یہ روز ہوتا ہے اسی طرح. روز لوگوں کو ان کی گاڑی میں سے اتار لیا جاتا ہے. موت ان کے سامنے آ جاتی ہے اچانک سے، اور پھر ان سے پوچھتی ہے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا. تو عاصم کوئی فرضی کریکٹر نہیں ہے. ہر وہ بندہ عاصم ہے جس کے سامنے دین آیا اور اس نے اس دین کو چھوڑ کے آگے بڑھ گیا وہ. اور اس نے خود سے تو نہیں یہ فیصلہ کیا، خود سے کیا یا اس کے ساتھ والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے فیصلہ کروایا کہ ابھی فی الحال دین کا ٹائم نہیں ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے. تو میں تھوڑا سا یہ کام کر لوں، میں تھوڑا سا اپنے سٹیٹس کو انجوائے کر لوں، میں تھوڑا سا اپنے جو پیسہ میں نے کما لیا ہے اس کو میں انجوائے کر لوں، اس کے بعد پھر میں دین کے بارے میں بھی کروں گا. لیکن یہ کس نے دیکھا ہے کہ بات کب آنی ہے کب نہیں آنی. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ آیات کریمہ ہیں، تو ان کی تلاوت ہم سنتے ہیں اور ان کا مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. پہلی آیت ہے سورۃ المنافقون کی، آیت نمبر 9 سے 11. تو اس کی آیت تلاوت سنتے ہیں ذرا، بڑی پیاری آواز ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں پہلے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. پھر اگلی جو آیت ہے وہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 88 ہے. يوم لا
ينفع مال ولا بنون. ترجمہ، یہ وہ دن ہے جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. اور تیسری جو آیت ہے وہ ہے كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اور ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ دیکھیں، یہ جو آیات ہیں ان سے آپ یہ جو ہم نے ایک سٹوری بنائی جو فرضی نام کے ساتھ ایک سٹوری بنائی، تو اس کا جو ایویڈنس ہے نا اس سٹوری کا وہ ان آیات کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے قرآن سیکھنے کا آغاز کر دیا ہے. اب دین ہمارے سامنے ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم دین کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں یا اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم واپسی پہ کچھ عرصے کے بعد یہ میں مصروفیت کر لوں تو اس کے بعد پھر میں قرآن سیکھوں گا. تو یہ کریں ہم، اور اس کا کیا انجام ہے. اور اگر ہم ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے تو ہم اس کو اپنائیں. اس کے ساتھ ہماری یہ پہلی پریزنٹیشن ختم ہوئی. دوسری پریزنٹیشن جو ہے وہ QC2 کا انٹروڈکشن ہے. تو جن لوگوں نے QC2 کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر، تو وہ اب QC2 کرنا چاہیں گے تو ہمارے اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو QC2 کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا جائے. QC2 جو ہے یہ QC1 کے بعد شروع ہوتا ہے. تو جو لوگ QC1 میں 70% سے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں وہ QC2 جوائن کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. QC2 میں مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کے پہلے صفحے کے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھنا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے قرآن کے 50% الفاظ یعنی کہ 9 میں سے تقریباً 5 الفاظ جو ہیں وہ جان چکے ہیں ہم لوگ. تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ قرآن کی ہر 70 میں سے 9 میں سے 7 الفاظ جان جائیں گے، یعنی کہ تقریباً 80% الفاظ پہچاننا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا اور 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا.
اچھا، اس کورس کی طرح جو ابھی ہم نے کیا ہے پہلا کورس قرآن اور نماز سمجھے نماز کے ذریعے، اس اسی کے اسی کی طرح اگلا جو کورس ہے وہ بھی 20 اسباق پر مشتمل ہے۔ جب ہم نے 5 صفحے کرنے ہیں، 20 اسباق ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر صفحے کے 4 سبق ہوں گے، قرآن کریم کے ہر صفحے کے 4 سبق بنائیں گے۔ ان میں سے جو پارٹ اے ہوگا وہ قرآن کریم کا ہوگا، اور پارٹ بی ہمیشہ کی طرح جس طرح بھی ہوتا ہے گرامر کا ہوگا۔ تو اس طرح 5 سبق ہوں گے ٹوٹل، جن میں سے 1A 1B 1 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B، اس طرح کر کے 20 اسباق بنائے جائیں گے۔ جس وقت ہم پہلا سبق یہ QC2 کمپلیٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد جب ہم قرآن کریم کھولیں گے تو قرآن کریم کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے ہوگا۔ تو ہر لائن میں تقریباً 2 نئے الفاظ رہ جائیں گے جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوں گے قرآن کورس 2 کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ اس وقت ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ QC1 کے بعد۔ تو QC2 کے بعد 2 نئے الفاظ رہ جائیں گے، یعنی کہ باقی 80% الفاظ جو ہیں وہ آپ کو آ جائیں گے الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس میں ہمارا بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ کے اوپر، ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر نا اشارے سیکھتے ہیں۔ تو ہر صفحہ جو ہے قرآن کریم کا، ہر صفحہ جو ہے وہ ایک انگلی اس کو یعنی کہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جو دایاں ہاتھ ہے اگر آپ اپنی طرف کریں تو جو پہلا تھمب ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا صفحہ ہے۔ جو انڈیکس فنگر ہے، جو انگلی ہے شہادت کی، یہ دوسرا صفحہ ہے۔ جو درمیانی انگلی ہے یہ تیسرا صفحہ ہے۔ جو رنگ فنگر ہے یہ چوتھا صفحہ ہے، اور چھوٹی انگلی جو ہے یہ 5واں صفحہ ہے۔ ہر صفحے کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اشارے ہیں۔ تو وہ اشارے کچھ اس طرح ہیں کہ قرآن کریم کے صفحے کے اوپر جو لائنیں ہیں، جو بھی اس کے اندر جو بھی میسج ہے اس کا ایک شارٹ کوڈ یا اس کا ایک شارٹ ورڈ جو ہے نا وہ بنا لیے۔ جیسے پہلے صفحے کے 4 اشارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو مختلف آیات میں سے ایک اسباق نکال لیے گئے۔ تو ہر صفحے میں سے 4 اسباق نکالیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں تو پہلے 2 صفحے جو ہیں نا وہ آدھے آدھے سے ہیں۔ پہلے صفحے میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے، دوسرے صفحے میں سورہ بقرہ کی 4 آیات ہیں۔ تو ہم نے اس کورس کے لیے وہ ان دونوں صفحوں کو یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا، تو وہ پہلا صفحہ بن گیا۔ اب پہلے صفحے میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، جو کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی، یہ دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہدایت کی دعا ہے، تو ہم اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ قرآن کورس میں دوبارہ پڑھیں گے، QC2 میں دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر سورہ بقرہ شروع ہوگی، تو اس میں سب سے پہلے ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت جو ہے نا وہ متقیوں کے لیے ہے، متقیوں کے سوا کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کو تیسرا اشارہ بنا دیا گیا، پوائنٹر بنا دیا گیا۔ اور چوتھا پوائنٹر یا چوتھا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ متقیوں کی یہاں پہ صفات۔ میں مدد نہیں چاہتی ہوں۔ تو اس طرح یہ کرتے کیا ہے کہ ہم سمرائز کر بہت لیتے ہیں، ٹھنڈ اس اور کمرے وہ میں، تو آپ کیسے سوتے ہیں فاروق؟ انگلی کے اوپر آپ یہ 4 اشارے جو ہے نا یاد کر لیتے ہیں۔ تو 4 اشارے کون کون سے بنے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو اس طرح یہ جو 4 اشارے ہیں، یہ پہلا ایک صفحہ سمرائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح انڈیکس فنگر کے 4 اشارے دوسرا صفحہ سمرائز کریں گے، تیسرا صفحہ سمرائز کریں گے، چوتھا اور یہ 5واں۔ تو ایک ہاتھ کے اوپر آپ 1/4 آف سپارہ جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات کو پڑھنے کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پڑھیں گے، اور اس سے ہم اسباق نکالیں گے۔ اور اسباق کی روشنی میں اگلا قدم کیا ہوگا؟ تذکر اور تدبر۔ تو ہم مطالعے اور غور و فکر کے بعد تصور اور احساس کریں گے، اس میں سے اسباق نکالیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے لیے دعا بنائیں گے اپنے زندگی میں لانے کے لیے، اس کے لیے اس پہ ہم اپنا احتساب کریں گے، پلان بنائیں گے، اور اس کی تبلیغ کی تیاری کریں گے کہ اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک تصویر ہے جو کہ آپ کو پورے کورس میں بار بار نظر آتی ہے۔ اچھا، گرامر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ گرامر میں ہم نے ابھی تک افعال پڑھے تھے،
ہم نے پڑھے تھے فاتحہ، داربا، ناصرہ اور سامیہ. تو یہ تین افعال جو ہے نا، یہ ان کو ہم کہتے ہیں صحت مند صحت مند افعال. تو اب ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے کمزور افعال. کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں؟ کمزور افعال وہ ہوتے ہیں جن کے روٹ لیٹرز میں سے واو، یا حمزہ، الف، یہ تین حروف موجود ہوں. یعنی کہ جو تین لفظ ہیں، فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے، اگر ان تین میں سے کوئی ایک واو ہو یا الف ہو تو اس فعل کو کمزور فعل کہتے ہیں. اور یہ کیوں کمزور کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کمزور کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جیسے کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں آواز نکالتا ہے تو اسی طرح کی آواز نکالتا ہے، او، اوئی، آ. تو اس طرح ان کو بھی کمزور افعال کا نام دیا گیا. تو صحت مند افعال اس کے کاؤنٹر ہو گئے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، 4 کیٹیگریز. اور یہ کمزور افعال ہیں، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، اس طرح کے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اوپر یہ آپ کو ایک ڈیجٹ نمبر نظر آ رہا ہے، 9000. 9000 قرآن کریم میں بڑا ایک اہم لفظ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی ٹوٹل جو سطور ہے نا وہ 9000 ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ صحت مند افعال جو ہیں وہ 9000 ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں. 9000 دفعہ وہ قرآن میں اسی پیٹرن کے ساتھ افعال ریپیٹ ہوئے ہیں. اور کمزور افعال بھی 9000 دفعہ ہیں. یعنی کہ ہر لائن میں ایک صحت مند فعل ہے اور ایک کمزور فعل ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن کورس نمبر 2 ہے، اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے کہ آپ کو ہر لائن میں جو ایک کمزور فعل نظر آتا ہے اس کو پہچاننے کا یا اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کورس کرنا پڑے گا. اب کمزور افعال جو ہے نا، وہ کمزور حروف جو ہیں وہ کسی فعل کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں جیسے واہبا، وعدہ، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں جیسے کالا، زادہ، اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں جیسے دعا، ہادا. تو بس یہ 6 افعال ہیں جو کہ ہم نے اگلے کورس میں پڑھنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ QC2 کا تعارف ہے. تو QC2 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 18 جنوری سے. تو ابھی ہمارے پاس 1 مہینہ ہے، ہم 1 مہینے کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے. تو ہم آرام سے اس کے لیے رجسٹر بھی کر سکتے ہیں. میں نے رجسٹریشن لنک جو ہے وہ شیئر بھی کر دیا تھا. وہ ہمارے بڑے پیارے ایک عبد الرحمان بھائی ہیں، وہ کرواتے ہیں. تو وہ آپ ضرور جوائن کریں، جو لوگ آگے کنٹینیو کرنا چاہیں. اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ سارے کنٹینیو کریں تاکہ یہ جو سفر ہے یہ آپ کا چلتا رہے. یہ دوسری پریزنٹیشن ہوگی جی. تیسری پریزنٹیشن ہے ریزلٹ. اچھا، QC1 بیچ 748 ہے، یہ 652 نہیں ہے. تو اس کی لوکیشن تھی آن لائن ٹیچر. میں نے کوشش کی آپ کو پڑھانے کی، رضوان سلطان. ہمارے جو سپروائزر ہیں یا جو اس کے کوآرڈینیٹر ہیں وہ ہیں ارشد اقبال ملک صاحب. ان کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ الفلاح ٹیم نے سپورٹ کیا اس سارے انیشیٹو میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کنٹینیوس اپنی یہ جو جتنی بھی پریزنٹیشنز ہیں اس کے ساتھ، اور باقی جو سپورٹ کوئزز آپ کے، پھر ہوم ورکس، بکس جو آپ کو دی گئیں، یہ سارا کچھ وہ مینیج کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے اس کا. یہ بیچ نمبر 748 تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 747 بیچز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ایفرٹ ہوئی بھی ہے اس میں. اور اس کے اب جو میرا اگلا بیچ مجھے جو الاٹ ہوا ہے، جو میں نے اگلے ویک سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بیچ نمبر 810 ہے. تو جب ہم نے شروع کیا تھا 748، اس وقت سے لے کے ابھی تک 3 مہینے میں 50 بیچز اور نکل چکے ہیں. تو الحمدللہ بہت بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں. اور اس میں ارشد صاحب کو بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کورس کے روح رواں ہیں، وہ جو بانی ہیں، وہ ڈاکٹر عبد العزیز عبد الرحمان ہیں. وہ ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور وہ اسی طرح سیکھنے کے عمل کو ہم سب کے لیے آسان بناتے رہیں. آمین. اچھا، انیشلی جو اس کورس میں رجسٹر ہوئے تھے وہ 16 لوگ ہوئے تھے. ان میں سے 6 جینٹس تھے اور 10 لیڈیز تھیں. سکسیسفل کمپلیشن جو ہے وہ 3
جینٹس اور 7 لیڈیز، یعنی کہ 10 لوگوں نے کی ہے. اچھا، اب جو 10 لوگ ہیں ان میں سے 2 لوگ ہیں جنہوں نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ حاصل کیا ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ 70% جو ہے نا وہ کم سے کم پاسنگ مارکس ہیں اس کورس کے، جو کہ اگلے کورس کی ایلیجیبلٹی سمجھی جاتی ہے. تو اب یہ مارکس آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتے ہیں. اس میں آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اس میں آپ کی ٹیکسٹ بک بھی ہے، اس میں آپ کے مڈ کوئز بھی ہے، فائنل کوئز بھی ہے، اور اٹینڈنس بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو وہ ہم جن لوگوں نے ظاہر ہے جو جو چیز اٹیمپٹ کی، انہوں نے یا تو آن لائن کلاس لی یا بعد میں ویڈیو دیکھ کے انہوں نے اٹیمپٹ کیا، تو وہ پھر ہم لوگ ان کی اٹینڈنس بھی اس حساب سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو 2 لوگوں نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ حاصل کیا، مبارک ہو ان کو بھی کہ وہ اگلے کورس کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور 8 لوگوں نے الحمدللہ، 10 میں سے 8 لوگوں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس حاصل کیا، ماشاءاللہ. تو سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کا مطلب ہے 90% سے زیادہ نمبر لیے ہیں انہوں نے. تو آگے بریک ڈاؤن جو ہے وہ رزلٹ کا آتے ہیں. تو سرٹیفکیٹ آف میرٹ جو ہے وہ ہمارے 2 ساتھی ہیں، ایک مسٹر امین اشفاق، ان کے 76% مارکس ہیں، اور ایک نفیس الحسن بھائی، ان کے 84% مارکس ہیں. تو ان 2 نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ حاصل کیا. تو یہ دونوں اب اگلے کورس کے لیے بھی ایلیجیبل ہیں، تو اگلا کورس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر ریوائز کرنا چاہیں تو اسی کورس کو دوبارہ، وہ جو میں نے لنک شیئر کیا بھی ہے، میں دوبارہ بھی کر دوں گا. اگر وہاں پہ رجسٹر ہونا چاہیں تو اسی کورس کو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے جی سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس. تو باقی جتنے لوگ ہیں ان ساروں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لیا الحمدللہ. تو سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس میں سب سے پہلے نعمت اللہ طور صاحب ہیں. انہوں نے 91% مارکس لیے ہیں الحمدللہ. پھر فاطمہ شوکت ہیں، انہوں نے 92% مارکس لیے ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جی. اور طیب بھائی ہیں ہمارے، طیب رشید صاحب، انہوں نے 94% مارکس لیے، ماشاءاللہ طیب بھائی، بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد پوزیشنز ہیں، تو پوزیشنز فوراً ہی آ گئی ہیں. تو ابیہا جو ہماری سب سے کم عمر اسٹوڈنٹ تھی، شی از جسٹ 13 year old اینڈ شی ٹوک 96% آف مارکس، اینڈ 3rd پوزیشن لی انہوں نے. اس کے بعد نیوارا، سسٹر نیوارا ہیں، انہوں نے بھی 96% مارکس لیے، 3rd پوزیشن سیکیور کی. سسٹر سائرہ، انہوں نے لیٹ جوائن کیا لیکن بہت اچھا، پھر بھی انہوں نے اپنی ساری جو پیچھے جو رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ٹائملی، اور انہوں نے 97% مارکس کے ساتھ 2nd پوزیشن سیکیور کی. اور 1st پوزیشن میں 3 لوگ ہیں، خالدہ پروین، بہت بہت مبارک ہو. پھر اس کے بعد فوزیہ عمیر، 98% مارکس کے ساتھ 1st پوزیشن، بہت بہت مبارک ہو. اور تیسرا رمشا رانی، 98% مارکس کے ساتھ 1st پوزیشن. تو بہت بہت مبارک ہو سب کو میری طرف سے. آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹس میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، یہ آن لائن سرٹیفکیٹس ہیں، میں آپ کو ابھی شیئر کر دوں گا تھوڑی دیر میں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو قرآن سیکھنے کا سفر ہے اس کو آسان بنائے اور آپ کو استقامت دے. الحمدللہ ہمارا یہ کورس بھی کمپلیٹ ہوا، اور ہم لوگوں کا جو آپ لوگوں کا اتنا اچھا رزلٹ آیا وہ بھی آپ تک پہنچا دیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی کمنٹس کرنے ہو تو وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر سب ڈاکٹر کو صاحب، بہت بہت مبارک. اور میری طرف سے سب ساتھیوں کو بہت بہت مبارک. جی بہت شکریہ نعمت بھائی. سر میری طرف سے بھی جو بھی پوزیشن ہولڈرز بھی ہیں اور جو بہت اچھے جنہوں نے نمبر لیے، سب کو سو مینی کانگریچولیشنز. جی سسٹر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو اگلے کورس کے تھینک لیے یو. پھر تیار ہیں سارے؟ جی سر سر انشاءاللہ. میری ہاں طرف جی سے سر. بھی سب اسٹوڈینٹس کو مبارکباد ہو، ساروں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کورس میں آنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
تاکہ آپ آمین جو ہے نا ایسا کام ہمیشہ سر ہم آپ کرتے کو رہیں بہت مس صحت کے کریں گے، ساتھ. آپ کو اچھا بہت سسٹر، مس میں کریں ادھر گے ہی ہوں، سر مجھے ہم مس کرنے کی آپ ضرورت نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے. آپ کوئی بہت مسئلہ ہو، اچھے کوئی بھی ٹیچر تھے سر. کوآرڈینیشن. وہ ٹیچر بہت اچھے ہیں، اس سے آگے جو ٹیچرز ہیں وہ اور بھی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح پھر اب ہماری یہ سیریمنی چھوٹی سی جو تھی وہ ختم ہوئی. اگر ہم لوگ فزیکل کلاس میں ہوتے تو ہم پھر کچھ پارٹی بھی کرتے، لیکن میری طرف سے سارے اپنے اپنے گھر میں پارٹی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چل، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم